میں اور میری چھوٹی بہن کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی۔ سب بہت خوش تھے، لیکن شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد میرا بہنوئی بیمار رہنے لگا۔ بہت جگہ دکھایا، بہت سے ٹیسٹ بھی ہوئے، جھاڑ پھونک بھی کروائی، لیکن ان کا مرض تھا ختم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کون سا مرض تھا کہ ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہنوئی ٹھیک ہونے کی بجائے دن بدن سوکھتے جا رہے تھے، جو ہم سب کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ میری بہن جو ابھی نئی نئی دلہن تھی، وہ الگ فکر میں گھل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت نمی چھائی رہتی، وہ ہنسنا بھول گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی اور ویرانی سی چھا کر رہ گئی تھی۔ ہم سب اس کو سمجھاتے لیکن وہ رو دیتی تھی، جس سے ہم سب اذیت میں مبتلا تھے۔ میرا بہنوئی اکلوتا تھا، ماں باپ نہیں تھے۔ ایک صرف شادی شدہ بہن تھی اور ایک چچا تھے جو اس کے گھر کے برابر رہتے تھے۔ اب بہنوئی کی بیماری کی وجہ سے اس کا کاروبار وہی دیکھ رہے تھے، کیونکہ بہنوئی شدید بیمار تھا۔ پھر ایک دن مجھ سے میری بہن کی پریشانی نہیں دیکھی گئی، تو میں بہن اور بہنوئی کو اپنے گھر لے آیا، تاکہ جب تک بہنوئی ٹھیک نہ ہو جائے یہ میرے ساتھ رہے۔ میں نے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا۔ بہن کو میرے گھر آئے 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے تھے، لیکن ہمیں کامیابی نہیں ملی تھی۔ میں کتنے عاملوں کو بھی دکھا چکا تھا، لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ اب ان میں کچھ نہیں بچا، بہت سخت عمل ہے، ہمارے بس کی بات نہیں۔ میں نے یہ بات اپنی بہن سے چھپائی تھی کیونکہ وہ اور پریشان ہوتی۔ میں اندر ہی اندر فکر میں گھل رہا تھا۔ میرا بہنوئی مر رہا تھا اور میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے دن رات انگاروں پہ گزر رہے تھے۔ میں ساری رات جاگ کر ٹہلتا رہتا تھا اور دیمک کی طرح اندر ہی اندر کھوکھلا ہو رہا تھا۔ ایک روز میں چائے کے ہوٹل پر بیٹھا ہوا سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ ساتھ والی کرسی پر کوئی آ کر بیٹھا اور اس نے پانی کا جگ اور گلاس منگوایا۔ بیرا اس کو پانی کا جگ اور گلاس دے کر چلا گیا۔ آدمی نے دوبارہ آواز دی اور کہا کہ میں نے تم سے پانی کا جگ منگوایا تھا، تم دودھ کیوں لے آئے؟ بیرے نے بڑی حیرت سے دیکھا اور جگ میں دیکھا، اس میں واقعی دودھ تھا۔ بیرے نے کہا کہ پتہ نہیں صاحب، میں تو پانی ہی لے کر آیا تھا، چلے میں دوبارہ لے آتا ہوں۔ جیسے اس نے جگ اٹھا کر دوبارہ دیکھا تو اس میں پانی تھا۔ اس نے کہا کہ صاحب آپ تو تنگ کر رہے ہیں، اس میں پانی ہی تو ہے۔ تو اس نے جگ واپس ٹیبل پر رکھا۔ میری توجہ ان کی طرف ہو گئی۔ ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جگ بیرے کے ہاتھوں میں تھا تو اس میں پانی تھا، لیکن جیسے ہی اس شخص نے دوبارہ اس جگ کو ہاتھ لگایا تو دودھ میں تبدیل ہو گیا۔ یہ سب کچھ میری نظروں کے سامنے ہوا۔ میں نے یہ سب پہلی دفعہ دیکھا اور میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ بیرا جا چکا تھا۔ میرے کانوں میں اس شخص کی آواز آئی کہ پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ میں نے اس کو دیکھا، وہ بہت مہذب اور خاندانی لگ رہا تھا۔ کوئی جادوگر یا جعلی عامل بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ داڑھی تھی، شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ میں چپ رہا تو مجھے بولا کہ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو، اپنی پریشانی بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں کچھ کام آ سکوں۔ تو میں نے سوچا چلو ایک تجربہ یہ صحیح، شاید یہ میرے کام آ سکے۔ میں نے اس کو اپنی ساری بات بتا دی۔ وہ بہت تحمل سے گردن جھکائے میری ساری بات سنتا رہا۔ جب میری بات ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ تم مجھے اپنے بہنوئی کو دکھا سکتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں، وہ میرے ہی گھر پر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد علاج شروع ہو جائے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ ابھی میرے ساتھ چلنے پر راضی ہو جائیں گے، کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ چلو، اور میں ان کو لے کر گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی امی، بیوی اور بہن کو دوسرے کمرے میں بھیجا اور میں نے عامل صاحب کو اندر بلا لیا۔ انہوں نے میرے بہنوئی کو دیکھا، تھوڑی دیر حساب کتاب کیا۔ ان کے چہرے پر کچھ پریشانی سی تھی۔ انہوں نے کہا جلدی سے انگیٹھی کے اوپر سرسوں کا تیل گرم کرو۔ میں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور ایک کڑھائی میں تیل گرم ہونے رکھ دیا۔ جب تیل کھولنے لگا تو عامل صاحب نے تازہ وضو کیا اور کچھ پڑھتے ہوئے اپنا گیلا پیر اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ میں کانپ کر رہ گیا، کیونکہ کوئی عام آدمی اس کھولتے تیل میں اپنی انگلی بھی نہیں ڈال سکتا تھا۔ تھوڑی سی چھن کی آواز آئی اور چند لمحوں بعد انہوں نے اپنا پیر واپس نکال لیا۔ پیر بالکل ویسا ہی تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ پیر صاف کر کے انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو، تمہارے بہنوئی پر زبردست کالا جادو کروایا گیا ہے، جس کی مدت اب ختم ہونے والی ہے، یعنی تمہارے بہنوئی کے پاس اب وقت نہیں ہے، ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو میں نے کہا یعنی کوئی میری بہنوئی کو مروانا چاہتا ہے؟ لیکن کون؟ کس کو میرے بہنوئی سے تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو، تمہارے بہنوئی کا کوئی عزیز ہے اور کوئی مرد ہے جو تمہارے بہنوئی کی جان لینے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اب میں تو تمہیں بہتر معلوم ہوگا کہ تمہارے بہنوئی کے مرنے سے کس کو فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا لیکن میرے بہنوئی کو تو صرف ایک بہن ہے جس کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کی کفالت بھی میرے بہنوئی کے کاروبار سے ہوتی ہے۔ ہاں ایک چچا ہے، وہ بہت نیک انسان ہے، آج کل بہنوئی کا کاروبار وہی دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کل نیکی بدی کو کون دیکھتا ہے،
दौलत इतनी बुरी शय है कि भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। और तुम चचा की बात करते हो। तुमने बताया कि तुम्हारा बहनोई अकलौता है, यानी अपने चचा का अकलौता भतीजा है, यानी इनके भाई की जायदाद का वारिस है। तो फिर वो क्यों चाहेंगे कि ये जिंदा रहे और जायदाद पर ऐश करे? वो तो सब कुछ हथियाना चाहेंगे। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही थी। मैंने कहा, फिर भी कोई दौलत के लिए इतना गिर सकता है कि अपने ही खून की जान ले ले? आमिल साहब ने कहा, इसको छोड़ो, हम तुम्हें शक्ल दिखा देंगे, तुम खुद पहचान लेना। फिलहाल काम की बात करते हैं। तुम हमें क्या नजराना दे सकते हो अपने बहनोई के इलाज के लिए? इससे पहले हमारी चंद बातें सुन लो। हम असली सैयद हैं और ख़ानदानी आमिल हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बख्शा है। ये अमल जो हम करने जा रहे हैं, ये सिर्फ ज़रूरत के तहत साल में 1 या 2 बार से ज़्यादा नहीं करते। दूसरी बात यह कि तुम्हारे बहनोई पर बहुत सख्त मौत की हांडी का अमल करवाया गया है, जिससे मौत यकीनी होती है और तुम्हारे बहनोई की मुद्दत तकरीबन ख़त्म होने वाली है। कोई भी आमिल इस काम में हाथ नहीं डालेगा। बहुत सख्त अमल है। अब बताओ। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, खुदारा शाह साहब, अल्लाह के बाद आपका सहारा है। मैं आपकी ज़िंदगी भर गुलामी करने को तैयार हूँ। बस मेरे बहनोई को बचा लीजिए, मेरी बहन का सुहाग उजड़ने से बचा लीजिए। उन्होंने कहा, हम ज़रूर करेंगे इलाज, बल्कि हम आए ही इसलिए हैं। लेकिन क्या तुम इस अमल की काट का खर्चा बर्दाश्त कर सकते हो? मैंने कहा, आप बताइए, मैं कैसे भी करके दूंगा। उन्होंने कहा, वैसे तो इस काम के 10,000 बनते हैं, लेकिन तुम 6,000 दे देना। कहो मंजूर है? इस ज़माने में 6,000 भी बहुत बड़ी रकम थी और मैं अपने बहनोई के इलाज पर बहुत पैसा बर्बाद कर चुका था। मेरा अपना भी कारोबार था और मैं हर कीमत पर बहन को उजड़ने से बचाना चाहता था। मैंने हामी भर ली। मैंने कहा, जी शाह साहब, मुझे मंजूर है। शाह साहब ने कहा, तो फिर सुनो, ये जो अभी हमने तेल तैयार किया है, ये आज रात से ही इस तेल की मालिश शुरू कर दो। याद रहे, मालिश पूरे जिस्म पर करनी है और रोज़ाना करनी है। अब हम चलते हैं, बाकी काम परसों करेंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कामयाबी होगी। वो चले गए। मैंने घर में आकर ख्वातीन को सारी बात बताई। उनको तसल्ली दी कि अब जल्दी दूल्हा भाई ठीक हो जाएंगे। मेरी बातें सुनकर मेरी बहन के चेहरे पर रौनक आ गई। बहरहाल मेरी बहनोई के कमरे में आया। वो बेसुध पड़े थे। मुझे इनकी हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ। सिर्फ चंद महीनों में ही इनकी क्या से क्या हालत हो गई थी। सोच रहा था कि अम्मी कहा करती थी कि खून सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ खून सफ़ेद नहीं, स्याह हो गए हैं। तभी मोहब्बत और मुरव्वत का एहसास का कोई रंग असरअंदाज नहीं होता और हम अपने हाथों से अपने बेहसी बेबसी के हाथों तारीकियों में धकेल दिए जाते हैं। और काला जादू इतना ख़तरनाक और गंदा अमल है कि करवाने वाला अगर मुसलमान हो तो उसी वक्त दारे इस्लाम से खारिज हो जाता है। और अफसोस इन लोगों पर है कि जो जानते बूझते जहन्नुम में गिरते हैं और मुसलमान होकर खौफ खुदा नहीं करते और इतना फेल सर अंजाम देते हैं। मैंने दरवाज़ा बंद करके दुल्हा भाई की मालिश करना शुरू कर दी। अगले ही रोज़ मेरे बहनोई के चचा हमारे घर आए। वो हर दूसरे दिन चक्कर लगाते थे। मेरे बहनोई की तबीयत का भी पूछ लेते और कारोबार का हिसाब किताब भी दे देते। मेरे बहनोई से गलती ये हुई कि मेरे मना करने के बावजूद मेरे बहनोई ने उन्हें शाह साहब वाली सारी बात बता दी। उन्होंने तो इस बात की खूब मुखालफत शुरू कर दी और मुझे बुलाकर खूब डांटा कि तुम किसी जाली आमिल के हत्थे चढ़ गए हो और क्यों मेरे भतीजे के इतने पैसे बर्बाद करना चाहते हो। जब मैंने उन्हें बताया कि सब रकम मैं अदा करूँगा तो वो बहुत मुश्किल से इस अमल के लिए राज़ी हुए और मुझे सख्ती से हिदायत दी कि जिस दिन शाह साहब आएंगे मैं भी आऊँगा और वो जो अमल करेंगे मेरे सामने करेंगे। मैंने उनकी बात मान ली और कहा कि 3 दिन बाद शाह साहब आएंगे। वो ये बात कहकर चले गए और मैं 3 दिन मालिश करता रहा। तीसरे रोज़ वादे के मुताबिक शाह साहब खुद आ गए। दोपहर का वक्त था। मेरे बहनोई के चचा भी आए हुए थे। मैंने शाह साहब से इनका तारुफ भी करवाया और फिर मैं इनको लेकर दुल्हा भाई के कमरे की तरफ चला गया। उन्होंने मुझे कहा कि आज हमें बड़ा अमल करना है, इजाज़त है? मैंने कहा, जी शाह साहब, जैसे मर्जी करें। उन्होंने कहा कि कोई बच्चा तो नहीं है घर में? मैंने कहा, जी नहीं, सिर्फ ख्वातीन हैं। उन्होंने कहा, ऐसा करो, इन सबको एक कमरे में रहने की हिदायत कर दो और ताकीद कर दो कि कमरे से बाहर ना निकले। अमल बहुत सख्त है। दरअसल आज हम हांडी यहाँ बुलवाएंगे। मैं अंदर घर की तरफ चला गया और सब ख्वातीन को कमरे के अंदर रहने की ताकीद करता हुआ शाह साहब के पास आ गया। जब कमरे में आया तो दुल्हा भाई कमरे में खड़े थे और शाह साहब कुछ पढ़ते हुए उनका हसार कर रहे थे और चाबी सामने वाले चारपाई पर बैठे थे। दुल्हा भाई में न जाने कैसे खड़े होने की ताकत आ गई थी। शायद ये इस तेल का कमाल था जो मालिश करने के लिए दिया गया था
اور میں نے بلا ناغہ 3 دن تک اس تیل کی مالش کی تھی، اس لیے دلہا بھائی بڑی ہمت سے ایک دیوار سے لگے کھڑے تھے۔ شاہ صاحب نے دلہا بھائی کو کہا، بیٹا تمہیں کسی بھی صورت میں اس حصار سے باہر نہیں نکلنا، ورنہ سارا عمل الٹا پڑ جائے گا، یہیں کھڑے رہو۔ عمل ختم ہونے تک انہوں نے جی کہہ کر سر جھکا دیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے میرا اور چچا کا بھی حصار کیا اور پھر دائرہ بنا کر حصار کر کے خود بھی بیٹھ گئے، عمل شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے میں موجود روشن دان میں زبردست گڑگڑاہٹ ہونے لگی۔ میں نے چونک کر روشن دان کی طرف دیکھا تو وہاں ہانڈی پھنسی ہوئی تھی۔ ہانڈی کو آتا دیکھ کر شاہ صاحب کے عمل میں تیزی آ گئی اور وہ بلند آواز میں کچھ پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے شاہ صاحب کی آواز بلند ہو رہی تھی، ہانڈی کی گڑگڑاہٹ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن وہ نیچے نہیں آ رہی تھی۔ پھر شاہ صاحب نے اس کو قسم دی، تجھے حضرت سلیمان کی قسم ہے، نیچے آ۔ جیسے یہ الفاظ دہرائے، ہانڈی زوردار گھڑگڑاہٹ کے ساتھ کمرے میں اتری۔ تھوڑی سی چکرانے کے بعد زوردار دھماکے سے زمین پر گر کر پھٹ گئی۔ اس کے گرنے کی آواز اتنی شدید تھی کہ جیسے بم پھٹا ہو۔ ہم نے اپنے کان بند کر لیے۔ دوسرے کمرے میں موجود خواتین کے دل بھی دہل گئے ہوں گے۔ ہانڈی پھٹی تو اس کے اندر موجود سارا سامان بکھر گیا، نہ جانے کیا کیا چیزیں تھیں۔ قابل ذکر چیز ایک پتلا تھا جس پر دلہا بھائی کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں حیران نگاہوں سے اس پھیلے اور سامان کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک سے میرے بہنوئی کے چچا کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ انہیں بہت پسینے آ رہے تھے، وہ بہت پریشان سے دکھائی دینے لگے، جیسے کوئی راز کھل گیا ہو۔ وہ چونک کر بولے، مجھے بھی گھر جانا ہوگا، میں اپنے گھر بھول آیا ہوں، میڈیسن نہ لی تو میری حالت بگڑ جائے گی۔ شاہ صاحب نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا اور اشارے سے کہا کہ جب تک عمل پورا نہیں ہوگا کوئی بھی یہاں سے نہیں جا سکتا، ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا۔ کچھ دیر عمل کرنے کے بعد شاہ صاحب نے مجھے کہا، جلدی سے ایک بالٹی میں پانی لے کر آؤ۔ میں دوڑ کر پانی سے بھری بالٹی اٹھا لایا۔ شاہ صاحب نے بیلچے کی مدد سے وہ سارا سامان اس بالٹی میں ڈال دیا۔ اس سامان سے بری طرح دھواں اٹھ رہا تھا، وہ اس طرح کھول رہا تھا جیسے چونا ابل رہا ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کچھ نارمل ہو گیا۔ میں نے شاہ صاحب کی ہدایت پر سب سے پہلے دلہا بھائی کو ان کے بستر تک پہنچا کر لٹا دیا، کیونکہ وہ بری طرح چکرا رہے تھے اور چچا اتنی بری طرح کانپ رہے تھے جیسے میلوں بھاگ کر آئے ہوں۔ میں نے انہیں جلدی سے پانی پلایا۔ شاہ صاحب نے دلہا بھائی کو کہا، بے فکر ہو کر آرام کرو بیٹا، اب کوئی خطرہ نہیں، تم بالکل محفوظ ہو، اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے دشمنوں کے ارادے مٹی میں مل گئے ہیں، اب انشاءاللہ تم بہت جلد صحت یاب ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا، شاہ صاحب آپ نے میری بہن کا سہاگ اجڑنے سے بچا کر مجھ پر جو احسان کیا، میں اس کے لیے کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ وہ بولے، نہیں بیٹا، میں تو وسیلہ ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اس نے ہمیں کامیابی دی، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، جو بلا تھی کلام پاک کے اثر سے ٹل گئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا، اب میں ہانڈی کا جو سامان ہے یہ رات کی تاریکی میں جا کر قبرستان میں دفنا دینا اور بس ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ شاہ صاحب کو میں نے ہدیہ نذرانہ دے کر رخصت کیا اور وہ پوٹلی جو شاہ صاحب نے باندھی تھی میں نے احتیاط سے رکھ لی۔ گھر کے سب افراد نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اس پاک پروردگار نے شاہ صاحب کو ہمارے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا، ورنہ اس موت کی ہانڈی کی مدت ختم ہونے میں چند دن باقی تھے۔ شاہ صاحب کے جانے کے بعد چچا کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی۔ مغرب ہو چکی تھی، اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ چلے میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آتا ہوں اور واپسی پر یہ پوٹلی کسی قبرستان میں دفنا دوں گا۔ وہ اٹھے اور میرے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں ہی قبرستان پڑتا تھا۔ چچا بولے کہ پہلے یہ پوٹلی میرے سامنے دفن کر دو، پھر مجھے گھر چھوڑ دینا۔ میں نے وہ پوٹلی بڑی احتیاط سے گڑھا کھود کر دفنا دی اور چچا کو گھر چھوڑنے کے بعد اپنے گھر واپس آ گیا۔ اس عمل کے بعد میرے بہنوئی کی طبیعت بڑی ہی تیزی سے سنبھلنا شروع ہو گئی۔ اگلی صبح میرے بہنوئی خود ہی اٹھ کر واش روم گئے تھے۔ ہم سب بہت ہی خوش تھے کہ اچانک اس دن میرے بہنوئی کے دوست نے گھر آ کر ہمیں بتایا کہ تمہارے بہنوئی کے چچا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ سرکاری ہسپتال میں داخل ہیں۔ میرے بہنوئی کے اصرار پر میں انہیں چچا کی عیادت کے لیے ہسپتال لے گیا۔ وہاں پہنچے تو چچا نے اپنے دائیں ہاتھ پانی کے برتن ڈبویا ہوا تھا اور سر پر ہلکی سی چوٹ لگنے کی وجہ سے پٹی کی گئی تھی۔ ان کی نظر جیسے ہی ہم پر پڑی تو وہ رونے لگے اور میرے بہنوئی سے معافی مانگنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ پھر اچانک سے ان کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور انہوں نے دوبارہ سے اپنا دائیں ہاتھ پانی میں ڈبو دیا۔ میرے بہنوئی کے پوچھنے پر انہوں نے روتے ہوئے ساری بات بتائی کہ انہوں نے ہی سارا کاروبار ہتھیانے کے لیے میرے بہنوئی پر جادو کروایا تھا اور جو سامان انہوں نے خود دفنایا تھا اس دن گھر میں دیکھ کر بوکھلا گئے تھے
اور میرے قبرستان دفن کرنے کے اگلے روز جا کر دوبارہ وہ سامان نکال کر اس کو اس کی اپنی جگہ دفن کرنا چاہتے تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے گڑھا کھود کر اس پتلے کو ہاتھ لگایا تو اس کی تپش سے ان کا ہاتھ جل گیا۔ اچانک وہ ہاتھ پر پانی ڈالنے کے لیے بھاگے تو ایک موٹر سائیکل کی ٹکر سے بے ہوش ہو گئے اور اب ہسپتال میں پڑے ہیں۔ اب وہ میرے بہنوئی سے معافی مانگ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ میرے بہنوئی نے کہا کہ چچا ابو کے فوت ہونے کے بعد میں نے آپ کو ہی اپنا والد مانا تھا، میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ کا ہی تھا۔ میرے بہنوئی ان کو بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، مگر ان کے ہاتھ کی تپش ختم نہیں ہوئی۔ ساری رپورٹس بھی ٹھیک ہے، ڈاکٹر کی کچھ سمجھ نہیں آتا، بظاہر دیکھنے میں ہاتھ بالکل ٹھیک ہے۔ اس دن کے بعد شاہ صاحب بھی کہیں دکھائی نہیں دیے، انہیں بھی بہت ڈھونڈا کہ وہ مل جائیں تو شاید چچا کا مسئلہ حل ہو جائے، مگر ان کا کوئی پتہ نہیں وہ کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے۔ میرے بہنوئی نے تو اپنے چچا کو معاف کر دیا تھا،